میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جس میں بہت ساری ہمارے لیے عبرت ہے، اگر ہم عبرت حاصل کرنا چاہیں تو عید الفطر 2025۔ سارے نمازی لوگ نکل رہے ہیں۔ السلام علیکم، تمام مسلمانوں کو عید الفطر مبارک ہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جس میں بہت ساری ہمارے لیے عبرت ہے، اگر ہم عبرت حاصل کرنا چاہیں تو واقعہ یہ ہے کہ گاؤں کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، وہ بہت ہی کنجوس تھا۔ یعنی دوسروں پہ اس نے کیا خرچہ کرنا تھا وہ اپنے آپ پر بھی خرچہ نہیں کرتا تھا، اور گھر والوں پہ بھی خرچہ نہیں کرتا تھا۔ تو زکوٰۃ اس نے کیا دینی ہے، لوگوں کو افطار کیا کروانی ہے، دیگر نیک اعمال کیا کرنے ہیں، وہ پیسے بچانے کا اس کا ایک اپنا طریقہ تھا۔ وہ طریقہ کچھ ایسا تھا کہ مکانات ہوتے ہیں گاؤں میں، جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہوگا، مکانات جو ہوتے ہیں گاؤں میں وہ مٹی کے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ مٹی کے مکانات بارشوں کے لیے پائیدار ہوتے ہیں۔ آپ سیمنٹ کا یا بلاکوں کا مکان بنائیں گے، وہاں یہ مکانات فیل ہیں، وہ کسی کام کے لیے نہیں۔ عمارت تو وہاں دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں مٹی کی، چکنی مٹی کی، اس میں بھوسا وغیرہ ملایا جاتا ہے اور دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اس کے اوپر لمبے لمبے شہتیر لکڑے کے، جسے آپ پلر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ان پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مزید ایک جال کا لکڑیوں کا بچھایا جاتا ہے، اور اس پر غارہ مٹی ملا کر ڈالا جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ چھت تیار ہو جاتی ہے۔ تو ان کا بھی ایسی مکان تھا۔ وہ شخص کیا کرتا تھا، پیسہ جو ہے وہ بینک میں نہیں رکھتا تھا، نہ رشتہ داروں کو بتاتا تھا۔ اس کا پیسے رکھنے کا اپنا طریقہ تھا۔ اس میں لکڑی کا جو شہتیر میں نے آپ کو بتایا، اس میں کسی طریقے سے اس نے پتہ نہیں کھڈا کیا، کیا کیا، گھر والوں کو کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، تو وہ تمام نوٹ وہیں رکھ دیتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، وہ اسی طریقے سے اپنے پیسے جمع کرتا رہا، کبھی کبھار ان کو نکالتا، گنتا اور خوش ہو جاتا کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا، ایک دن اسے بڑی سخت ضرورت پڑ گئی، ایسی ضرورت کہ اب پیسہ نکالے بغیر چارہ نہیں تھا۔ تو اس نے کیا کیا، وہ خود بھی بیمار تھا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس کی بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی، بیمار ہو گیا۔ تو جب ضرورت پڑ گئی بڑی سخت، اس نے دیکھا اس کے بغیر یار گزارا ہی نہیں ہے میرا، تو اس نے کیا کیا، گھر والوں کو بتایا کہ جو اس طریقے سے وہاں میں پیسے رکھتا ہوں، کیونکہ اب مجبوری ہے، اس کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں۔ تو لڑکے کو بتایا کہ جو اس طریقے سے وہاں پیسے رکھے ہوئے۔ لڑکے کو بھی بڑی حیرت ہوئی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا، ظاہر ہے باپ ہے اس کا، کچھ سے بدتمیزی تو کر نہیں سکتا تھا۔ تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے جی، اسٹول وغیرہ اس نے رکھا، اور اس کے بعد جو ہے جناب وہ اوپر چڑھا، اور جو اس کے باپ نے بتایا تھا اس کو کہ جی یہاں پیسے میرے رکھے ہیں میں، تو وہ لڑکے نے جناب ہاتھ ڈالا یوں کر کے، اور اوپر لکڑی کا جو سراغ جیسا کیا ہوا تھا اس نے وہاں سے اس نے نوٹوں کی گدی نکالی۔ کافی سارے نوٹ تھے سالوں کے جمع کیے ہوئے، کبھی وہ نکالتا خوش ہوتا۔ اچھا ان دنوں میں گاؤں میں بارش بڑی سخت ہوئی تھی، گاؤں میں عموماً 8 دن کی جھڑی لگتی ہے، 8 دن بارش ہوتی ہے۔ شہروں کی طرح نہیں کہ گھنٹے 2 گھنٹے یا ایک دن ہوا ختم، وہاں 8 گھنٹے کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہوا،
تو وہ لڑکے نے پیسے نکالے اور نیچے جب آیا وہ اور باپ کے ہاتھ میں وہ نوٹ دیے اور باپ نے جب دیکھا ان نوٹوں کو تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کیونکہ وہ نوٹ اس کے لیے ہوا کچھ یوں کہ بارش ہوتی رہی اور چھت سے پانی رستا رہا اور لکڑی کے پلر میں جاتا رہا اور سیل سے وہاں دمک لگ گئی اور دمک نے نوٹوں کو کھا لیا۔ اور اس کے بعد جناب دمک نے جو نوٹوں کو کھا لیا اور عجیب ہے اتفاق کہ نوٹ وہاں سے کھائے گئے جہاں نمبر ہوتے۔ اب باپ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار یہ کیا ہے، تو بھائی یہ تو ہونا تھا۔ اب اس پر جب برا وقت پڑا کیونکہ یہ کسی کے برے وقت میں کام نہیں آیا، یہ سب اپنے رشتے داروں کو عزیزوں کے بھی اس نے خرچہ اس پر ان کی جان پر خرچہ نہیں کیا۔ اب اس پر بڑا سخت وقت پڑا، برا وقت پڑا، اس کے پیسے کی ضرورت پڑی تو جناب اب یہ پیسہ اس کے کام کا نہیں تھا۔ تو ہم دیکھیں پیسہ بچانا اچھی بات ہے مگر اتنا نہ بچائے آدمی کہ وہ جناب کنجوسی کے زمرے میں آ جائے۔ بچہ بھی آیا ہوا ہے دیکھ رہا ہے، جو ہے نا اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے اور خاص طور پہ صدقہ خیرات کو کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے کیونکہ صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ پیسہ ہمارے بھی کام نہیں آئے گا۔ اس واقعہ کا ٹوٹل مقصد یہی ہے۔ ایک شخص نے جوتا خریدا اور اپنے بیٹے کو دے کر کہنے لگا جب تم سیڑھیاں چڑھو گے تو ایک ٹپا چھوڑ کر سیڑھی چڑھنا تاکہ جوتا کم گھسے۔ بیٹے نے کہا فکر نہیں کریں۔ اس نے کیا کیا، ایک کی بجائے 2 اسٹیپ چھوڑ کر تیسرے ٹپے پر پیر رکھنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں اس کی پینٹ پھٹ گئی۔ اب ان دعاؤں کے ساتھ اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، سب کا نگہبان اللہ مہربان۔